السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکنی پمپلس، اس میں بے شمار ادویات کتابوں میں ملیں گی۔ جو بھی رائج مستند کتابیں ہیں اس میں 85 دوائیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب تک ایک معالج اپنے کسی سینئر سے رہنمائی نہیں کرے گا یا جس کے ساتھ پریکٹس میں وابستہ ہے اس کا پریکٹس کو اویل نہیں کرے گا، تو جب تک وہ سیکھ نہیں سکتا کہ کیا دوائیاں کس تکلیف میں دینی چاہیے۔ دیکھیں، ہونا اصولی طور پہ یہ چاہیے کہ کم سے کم وقت میں کم سے کم دوائیوں سے علاج کیا جائے، اور علاج کرنے کے لیے ہیڈ ریمیڈیز کو پریفر کریں۔ بہت کم موقع ایسا ہوتا ہے کہ اپنی رینج کی دوائیوں سے ہٹ کے دوا دی جاتی ہے، بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ اور جو صاحبان ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کر کے لوشن، کریمز یا اینٹی بائیوٹکس استعمال کر کے معالج کے پاس آتے ہیں، ان کے کیسز میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ بالکل مختلف انداز میں ایلوپیتھک دوائیاں کام کرتی ہیں، جو کہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں ہومیوپیتھک دوائیوں کے طریقہ کار سے۔ مثال کے طور پر ایلوپیتھک دوائیاں دانوں کو سپریس کرتی ہیں، چہرے پہ دانے وقتی طور پہ کم ہو جاتے ہیں، یا چہرے کی ایک سائڈ سے نکلنا کم ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بے شمار ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کے یہ دانے جسم میں سپریشن کے بعد نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے فطری طور پہ وہ باہر نکلنا چاہ رہی ہے، آپ اس کو اندر سپریس کر رہے ہیں، دبائے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کہاں اس کو رستہ ملے گا؟ وہ جسم کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایکنی پمپلس ڈرماٹولوجسٹ سے یا کسی بھی جنرل فزیشین سے صحیح نہیں ہوتے، پھر وہ تھک ہار کے ہومیوپیتھک کی راہ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں چند دوائیاں کون سی ہیں جو ریگولر پریکٹس میں آتی ہیں، اور ان سے ہٹ کے بہت کم دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ سمٹمز بھی بتاؤں گا میں آپ کو، اور طریقہ علاج بھی بتاؤں گا، پوٹینسی بھی بتاؤں گا۔ یہ زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں، جب ان کی ٹین ایج میں ہارمونک چینجز شروع ہوتی ہے تو یہ دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں دانوں میں اس کی حیت دیکھیں کہ وہ کیسی ہے۔ مریض سے پوچھیں کہ آپ کی جلد اسکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے، یہ آپ خود بھی فیل کر سکتے ہیں۔ پیشنٹ اگر کہتا ہے کہ آئلی ہے تو اس کی دوائیاں تھوجا گروپ کی آ جاتی ہیں۔ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈرائی ہے تو اس کی دوائی رسٹاکس اور آرنیکا بن جاتی ہے۔ اب دوسرا سوال آپ یہ پوچھیں گے کہ دانوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ خارش ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے؟ اب مثال کے طور پر پیشنٹ کہتا ہے کہ جی دانوں میں درد ہوتا ہے اور اس میں پس فارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی دوا بن جاتی ہے آرنیکا۔ 30 پوٹینسی میں دیں، دن میں 3 دفعہ دیں، اور انشاءاللہ اس سے آرام رہے گا۔ اب اگر آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ جی اس میں دانوں میں درد ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پیشنٹ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، پس فارمیشن ہے، درد بھی ہے، جلن بھی ہے، اسکن ڈرائی ہے، اس کی دوا ہو جاتی ہے رسٹاکس۔ بے شمار امراض میں نے رسٹاکس سے صحیح کیے، اور آرنیکا بہت کم معالج استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آرنیکا کو چوٹ سے ہٹ کے بھی دیکھیں، انشاءاللہ موقع ہوا میں آرنیکا کے آپ کو ایسے ایسے کمالات اور معجزات بتاؤں گا جو نہ کتابوں میں کبھی پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے، اور نہ ہی کبھی کسی کی پریکٹس میں دیکھے ہوں گے۔ ہم عام فہم میں یہی سمجھتے ہیں کہ آرنیکا صرف چوٹ کی دوا ہے، بے شمار امراض میں آرنیکا کام آتی ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی آرنیکا کے اوپر تذکرہ کروں گا۔ اچھا، پیشنٹ کہتا ہے کہ دانوں میں جی چپچپا سا پانی نکلتا ہے شہد کی مانند، اور بہت خارش ہوتی ہے، اس میں درد نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کی دوا بن جاتی ہے گریفائٹس۔ ایکنی پمپلس کی بہت بڑی دوا گریفائٹس ہے۔ اسکن پرابلم کی سلفر سے بڑھ کے میں نے جو دوا دیکھی ہے وہ گریفائٹ ہے۔
ہم ہر مرض کا علاج اسکن کا سلفر سے شروع کرتے ہیں. میں نے گریفائٹ کے بہت اچھے رزلٹ دیکھے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. ابھی ہم ایکنی پمپلس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا، مریض کہتا ہے کہ جی سر میں خشکی بھی ہے، چہرے پہ دانے ہیں، آئلی اسکن ہے، اس کی دوا تھوجا ہو جاتی ہے. ٹوٹلٹی سمٹمز کے اوپر چہرے پہ ایکنی پمپلس میں باریک باریک مہاسے ہیں، کیل نما مہاسے ہیں، اس کی دوا بھی تھوجا ہی ہوتی ہے. پیشنٹ کا آپ دیکھیں کہ چہرے کے اوپر اتنے دانے نہیں ہیں لیکن ماتھے کے اوپر بہت زیادہ ہیں. اس کی دوا بربری سائکوفولیم ہے، 30 پوٹینسی میں دیں. باریک باریک کیلیں چبھتی ہیں، اگر آپ فنگر سے محسوس کریں گے تو باریک باریک کیلیں چبھیں گی اس میں. اچھا، اب پیشنٹ کہتا ہے کہ جی پس فارمیشن ہے، پس والے دانے ہیں، نہ اس میں درد ہے نہ اس میں جلن ہے، گاڑھا سا مواد نکلتا ہے جب ہم اس کو دباتے ہیں. اس کی دوا ہو جاتی ہے پلسٹیلا 30. انٹر کرنٹ کے طور پہ آپ کیا دوا دے سکتے ہیں جب یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کسی کا اگر چلتا ہے اور خاطر خواہ رزلٹ نہیں آتا تو انٹر کرنٹ کے طور پہ آپ سلفر 200 کی ایک خوراک دے سکتے ہیں، آپ میڈورینم 200 کی ایک خوراک دے سکتے ہیں، آپ سفلینم 200 کی ایک خوراک دے سکتے ہیں، یا 1 m میں بھی دی جا سکتی ہے دوائیاں. میں نے اپنا سرکل، اپنا احاطہ انہی دوائیوں پہ کیا ہوا ہے. بہت کم مجھے ضرورت پیش آتی ہے کالی براؤن کی، بہت کم مجھے پیش آتی ہے میزیریم کی. ہاں، اگر کانسٹیپیشن کے ساتھ دانے ہیں تو ایسٹیریا سروبینس آپ استعمال کروا سکتے ہیں. ایکسٹرنل یوز کے لیے بہت مشہور دوا بربری سائکوفولیم مدر ٹنچر اور کیلنڈولا مدر ٹنچر، یہ آپ ملا کے لگانے کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن بہتر مشورہ یہ ہے کہ جب آپ علاج کر رہے ہوں تو اورل دوا سے کریں. ایکسٹرنل یوز کی دوا فوری طور پہ استعمال نہ کروائیں، کیونکہ پہلے اندر سے دانے نکلنے دیں اس کو. دوا آپ دینا شروع کریں گے، پیشنٹ کہے گا کہ جی دانے میرے تو بڑھ گئے. تو مرض کا بڑھنا شفا کی علامت ہے، جملہ یاد رکھیے گا. مرض کا بڑھنا شفا کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے دوا رسپانس دے رہی ہے. دوا رسپانس دے رہی ہے، اندر جو دانے دبے ہوئے ہیں، جو سپریس ہوئے ہوئے ہیں، وہ نکلنا شروع ہو گئے، باہر آ رہے ہیں. اب باہر آ کے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے. یا آپ پہلے دن پیشنٹ کو مطمئن کر دیا کریں، ورنہ وہ ہر کسی کو یہ کہے گا کہ جی ہومیوپیتھک والے تو مرض کو بڑھا دیتے ہیں، میرے دانے پہلے کم تھے وہ تو اور زیادہ دانے ہو گئے. آپ کا کام ہے پیشنٹ کو پہلے سے مطمئن کرنا. مثال کے طور پر اگر گردے کی پتھری کا مریض آتا ہے تو میں اپنی کلینک میں پیشنٹ کو پہلے ہی دن کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی پتھری تو نکل جائے گی انشاءاللہ. پتھری نکلنے کے بعد آپ نے پتھری نہ بننے کی دوا لینی ہے، ورنہ زندگی بھر پتھری نکلتی رہے گی اور بنتی رہے گی. تو یہ ٹریٹمنٹ الگ سے چلتا ہے پتھری نہ بننے کا، ورنہ پیشنٹ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اکثر معالجین کو اس دوائیوں کا نہیں پتہ کہ پتھری نکلنے کے بعد پتھری نہ بننے کی دوا کون سی ہوتی ہے، کس گروپ کی ہوتی ہے. ان کی نالج میں بھی بہت ساری باتیں نہیں ہیں. جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ پہلے سے پیشنٹ کو متنبع کر دیتے ہیں اور پیشنٹ مطمئن ہو جاتا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ فرسٹ ڈے آپ پیشنٹ کو ہر بات سے، ہر پہلو سے مطمئن کریں اور اس پہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. بہت شکریہ. اگر کوئی بات رہ گئی ہو معذرت خواہ ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ کم دوائیوں میں ایکنی پمپلس کا اچھا احاطہ کر لیا جائے. ڈاکٹر سلطان رضا، کراچی.